بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیر خوار بچے کی گواہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات بڑی شہرت پا چکی ہے کہ جب آپ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملتان کے شہر کے باہر ایک جنگل میں قیام کیا تو وہ تمام روزے سے تھے، اس لیے یہ طے پایا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے گی، مگر افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ افطاری کی تیاری کی خاطر تمام ساتھی کام میں لگ گئے۔ ہر ایک نے اپنا کام بانٹ لیا۔ آپ تھوڑی سی گندم لے کر پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چل دیے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عورتیں کچھ معاوضہ لے کر آٹا پیستی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد کے لیے ایک گھر پہنچے تو وہاں گھر میں ایک عورت چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ اس عورت نے جب شہباز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بری نیت سے دیکھنا شروع کیا، حالانکہ وہ شادی شدہ عورت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ سے اس نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے دروازے پر کھڑے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ نے گندم کی پسائی کے لیے کہا۔ وہ اندر چلی گئی۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، مگر اس کی نیت خراب تھی، اس لیے گندم پیستے ہوئے بری نگاہ سے آپ رحمۃ اللہ کی طرف دیکھنے لگی، مسکرا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آپ رحمۃ اللہ نے بالکل اس کی طرف توجہ نہ کی اور نظر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ عورت کی بری نیت کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور گندم وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف چل دیے۔ عورت فوراً سمجھ گئی کہ درویش ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے آپ رحمۃ اللہ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ سے کہنے لگی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی رغبت میں نہ دو، مگر عورت پر شیطان غالب ہو چکا تھا۔ اس عورت نے غصے کے عالم میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور سن کر لوگوں کا مجمع سا لگ گیا۔ سب لوگوں نے عورت سے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگی، انہوں نے میرے ساتھ غلط نیت کی ہے۔ چنانچہ اس عورت کی بات پر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ اب قاضی صاحب حضرت شہباز رحمۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قاضی نے یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے، چہرے سے ہی ان کی شرافت ٹپک رہی ہے۔ قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ الزام ایسا ہے کہ اس کے گواہ پیش کیے بغیر کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں۔ حضرت شہباز رحمۃ اللہ نے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا، میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیر خوار بچہ ہے، جو اس وقت بنگھوڑے میں پڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ اس کی بات کو سن کر حیران رہ گئے اور قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کبھی کسی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، جہاں تک اس بچے کا کلام کرنے کا تعلق ہے تو اس بچے سے وہی کلام کروائے گا جس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی نے بچے کو لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے معصوم، جس وقت میں تمہارے گھر موجود تھا تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ور حضرت شہباز رحمۃ اللہ کی کرامات سے شیر خوار بچہ باپ کی گود سے بآواز بولا، جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سب حیران رہ گئے۔ قاضی بہت متاثر ہوا، اس نے آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ رحمۃ اللہ سے معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ کی ان کرامات سے بہت متاثر ہوئے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
شکریہ۔ اللہ حافظ۔